الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. صدق اللہ علیہ. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے. انسان اور جانور میں فرق یہ ہے کہ انسانوں کے پاس عقل و شعور ہے اور جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے. ورنہ جاندار وہ بھی ہے، چلنا پھرنا کھانا پینا سب وہ بھی کرتا ہے. کسی چیز کا احساس گرمی سردی چوٹ درد زخم ان چیزوں کو وہ بھی محسوس کرتا ہے، ان چیزوں کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں. تو انسانوں میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ تو انسانوں کے پاس عقل ہے، جس عقل کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اچھا اور برا خراب اور اپنا پہچان سکتا ہے، ہمدرد اور دشمن کی تمیز کر سکتا ہے، اچھائی اور برائی کا فرق کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اللہ نے عقل دیا ہے. جو چیزیں عقل کے اوپر پردہ ڈالنے والی ہے، یعنی انسانوں کو جانور بنا دے، ان چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم فرمایا ہے. کہ جتنے نشہ کی چیزیں ہیں، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ دوسری دوائیاں ہوں، چاہے وہ جو کچھ بھی ہو، وہ انسانوں کے عقلوں پہ پردہ ڈال دیا کرتی ہے، عقلوں کو بند کر دیا کرتی ہے. اس کے استعمال کرنے سے اس کے دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ انسان انسانی شکل میں ہوتے ہوئے وہ جانور ہو جاتا ہے. کیونکہ فرق تو بس انسان اور جانور میں عقل کا ہے. جب اس عقل پہ پردہ پڑ گیا تو دیکھنے میں انسان ہوگا لیکن حقیقت میں وہ جانور ہوگا. اور جب وہ جانور بن جائے گا تو جانور والا ہی کام کرے گا. جانوروں کا کام کیا ہے؟ کسی کا بھی چیز کو لے لینا، کسی کے اوپر بھی حملہ کر دینا، یہاں تک کہ اگر گر کر کہا جائے تو جانوروں کے اگر جنسی اور اس کے اپنے جذبات و خواہشات ابھریں گے تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے رشتے اور اپنے تعلق کا بھی خیال نہیں کرتا کہ یہ میری ماں ہے اور میں اس کا بچہ ہوں. نہیں، وہ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے اس کے اوپر بھی اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے انسان جب اس کی عقل پہ پردے پڑ جائیں گے، جب اس کی عقل بیکار ہو جائیں گے تو نہ وہ اپنے بہنوں کا خیال کرے گا، نہ اپنی ماں کا خیال کرے گا، نہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کرے گا، نہ اپنے چھوٹوں کا خیال کرے گا، نہ اپنے بڑوں کا خیال کرے گا، بلکہ ہر ایک کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے گا. ہر ایک کے سامنے ان الفاظوں کو بول ڈالے گا جن الفاظوں کو نہیں بولنا چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ نشہ کرنا، یہ شراب کی پینا یا نشہ کی کسی چیز کا استعمال کرنا، جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، لاٹری کی ٹکٹ کھیلنا، والازلام تیر اندازی کا نشانہ بنانا کہ لگ جائے تو ہم کو مل جائے، یہ اس زمانے کا لاٹری کا ٹکٹ ہے. یہ لاٹری کا ٹکٹ کھیلنا یہ سب کے سب شیطانی کام ہے. اللہ نے کیا کہا کہ یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوہ، بس اس کو چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تمہیں چین سکون راحت اطمینان مل جائے، عزت و سرخروئی کی زندگی مل جائے. تم انسان ہو تو انسان ہی باقی رہو، تم جانور نہ بن جاؤ. اس لیے ان کاموں کو چھوڑ دو. اب اپنے معاشرے اور سماج کا
اچھا اس کی برائی، ان برائیوں کا نقصانات کیا ہیں، اس سے کیا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ اس سے شیطان یہ ارادہ کرتا ہے، شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ تمہارے درمیان میں دشمنیاں پیدا کر دے، تمہارے درمیان میں عداوتیں پیدا کروا دے، تمہارے درمیان میں جھگڑے پیدا کروا دے، تمہارے درمیان میں بغض پیدا کروا دے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوا اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان میں آپس میں جھگڑے اور آپس میں جو ہے فتنے اور آپس میں ایک دوسروں کے لیے دشمنیاں پیدا کر دے، یہ جوا اور نشہ آور چیزوں کے ذریعے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور صرف یہی نہیں کہ تمہارے آپسی تعلقات کو خراب کر دے بلکہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز پڑھنے سے تمہیں روک دے، تمہیں خیر کے کام کرنے سے روک دے، تمہیں اچھے کاموں کی طرف جانے سے روک دے۔ شیطان تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم نشہ کرو تاکہ تم برائی میں پڑ کر اچھے کاموں سے بچ جاؤ، تم نشہ کرو تاکہ ماں باپ کے حقوق کو بھول جاؤ، تم نشہ کرو تاکہ تم چھوٹے بڑوں کی عزت کو تمہاری نظروں میں کوئی حیثیت نہ ہو، تم غلط کام کرنے میں فخر محسوس کرو۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک آدمی جب نشے میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، جب وہ نشے میں ہوتا ہے بہن کو بھی الٹی سیدھی الفاظ استعمال کرتا ہے، بلکہ بعض مواقع پہ ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جایا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ شیطان یہ تم سے چاہتا ہے۔ پھر اللہ نے خود فرمایا جب تمہیں اس کی برائیاں معلوم ہو گئی، جب تمہیں اس کے نقصانات معلوم ہو گئے، تو کیا پھر بھی تم ان کاموں کو کرو گے؟ کیا پھر بھی تم نشہ کے سامان کو استعمال کرو گے؟ کیا پھر بھی تم نشہ والی چیزوں کو بیچو گے؟ کیا پھر بھی تم اپنے علاقے اور اپنی بستی میں ان کاموں کو ہوتے ہوئے دیکھو گے؟ میرے بھائیو، دوست، بزرگوں، برا نہ ماننا، شاید میری بات کڑوی لگے، ہمارا یہ معاشرہ جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، جو مسلمانوں کی بستی ہے، جو ہر ایک مسلمان ہی یہاں رہتے ہیں، غیر یہاں نہیں رہتے، لیکن ہمارے علاقے اور ہماری بستی میں نشہ کی وہ ساری چیزیں دستیاب ہیں جو غیروں کی بستی میں بھی میسر نہیں ہوا کرتی۔ افسوس ان بیچنے والوں پہ، افسوس ان استعمال کرنے والوں پہ جہاں ہے، اس سے کہیں زیادہ افسوس مجھے ان لوگوں پہ ہے جو اچھے لوگ کہلانے والے ہیں، ذرا سی حرکت میں آئیں اور ذرا سا ماحول کو بدلنے کی مزاج میں آئیں، خود تھک کر بیٹھ گئے، وہ غلط کام کرنے والا تھک کر نہیں بیٹھا۔ یہ تو غیرت کی بات ہے کہ غلط کرنے والے چند لوگ وہ نہیں تھکے اور برائی کے مٹانے والے لوگ ڈھیر سارے اٹھے اور وہ بیٹھ گئے۔ اس کے مطلب کہیں کچھ نہ کچھ معاملات گڑبڑ ہیں، یا تو ہمارے ایمان کی کمی ہے یا پھر کوئی اور آگے کے معاملات ہیں۔ ہم آخر بیٹھے کیوں؟ ہمارے ذہن اس طرف سے رک کیوں گیا؟ ہمیں وہ کام کرنے میں ڈر کیوں محسوس ہونے لگا؟ ہمیں آگے بڑھنے میں اپنے آپ کو نقصان کیوں نظر آنے لگا؟ جبکہ اللہ فرما رہا ہے خوب کان کھول کر سن لے اور جا کر اپنے گھروں میں بیٹھ کر تنہائی میں غور کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب برائی عام ہو جائے گی اور روکنے کی طاقت رکھنے کے بعد بھی لوگ روکنے کی طاقت نہیں رکھیں گے تو اللہ کے عذاب عمومی طور پہ نازل ہوگی، جن میں اچھے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور ان پر بھی وہ عذاب آئے گی، ان پر بھی وہ عذاب آئے گی۔ یہ برائیاں ہماری بستی میں پھیل گئی، ہم اٹھے تھے بڑی ہمت کر کے، ہمارے کچھ نوجوان چلے تھے بڑی ہمت کر کے، لیکن پتہ نہیں چند دن میں ہی ان کے یہ جوش، ان کے یہ جذبات سرد کیوں پڑ گئے، ان کا یہ سوچ ختم کیوں ہو گیا کہ نہیں وہ برائی جو ہو رہا ہوتے رہے، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ کیا کسی نے آپ کو سمجھا دیا یا اللہ کی طرف سے کوئی آیتیں آ گئی کہ تم چھوڑ دو، تم بری ہو، تم اچھے کام صرف کرو؟ اور پھر وہ برائیاں بڑھتی چلی گئی۔ آپ کی آنکھوں نے، آپ کی نظروں نے، میری نظروں نے بھی دیکھا وہ لوگ جو نشہ بیچنے والے تھے یا نشہ کے استعمال کرنے والے تھے، ان کیل خانے کو، ان بستیوں کو، ان علاقے کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے تھے، اور جب ہم بیٹھ گئے تو دوسرے محلے والے ہمارے یہاں آنا پھر شروع کر دیے۔
وہی نوجوان، وہی لڑکیاں، وہی سارے لوگ ہم اتنے بے غیرت ہو گئے کہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مسلمان، اور غیر مسلم آ کر، مرواڑی آ کر ہمارے مسلمان کی بستی سے نشہ کی چیز خرید کر لے گئے۔ ایسے میں جو 5 چلو بھرمانی میں ڈوب مرنا چاہیے، ایسے مسلمانی کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی جوانی کی کوئی قدر نہیں، ایسے عہدے اور ایسے ڈگریوں اور ایسے عزتوں اور سلامی کی کوئی حیثیت نہیں جب برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اس کو روکنے کی کوشش نہ کرے۔ ایسے عہدوں پر ٹھوکر مار دینا چاہیے، ایسے سلامی کو سلام چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسی سلامی سے کیا مطلب جب ہمارے علاقے اور بستی میں برائی پنپ رہی ہو اور ہم اس کو روک نہ سکتے ہو۔ ہمیں غیرت نہیں آتی، ہم یہ مطمئن ہیں کہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ یاد رکھو اگر ہم نے روکنے کی کوشش نہ کی، اور میں کہوں گا تو بہت بڑی رہے گی، معاف کرنا، ابھی اگر آپ سروے کیجیے گا تو اپنا بچہ ہے تو دور کے رشتے میں اپنا بھی جائے گا جو نشہ کر رہا ہے، اپنا نہیں کر رہا، لیکن تھوڑے سے آگے بڑھیں گے، تھوڑے سے رشتے کو بدلیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ نہیں ہمارے رشتہ دار ہے جو یہ نشہ کر رہا ہے، جو نشہ کے سامان بیچ رہا ہے، جو یہ نشہ کی چیزوں کو لے کر فروخت کر رہا ہے، یا جو نشہ کی چیزوں کو استعمال کر رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی اس امت کی ذمہ داری بتائی ہے، جہاں پہ یہ فرمایا کہ اچھی باتوں کا حکم کرو، فوراً یہ کہا بری باتوں سے روکو۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا حکم کرتے ہو، یہیں پہ بس نہیں کر دیا بلکہ فرمایا وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، برائی سے روکتے ہو۔ 2 کام دیا اللہ نے، اور میں تو یہ کہتا ہوں جتنے بھی نبی کے دشمن پیدا ہوئے وہ اچھائی کے حکم کرنے سے کوئی پیدا نہیں ہوا، جو بھی پیدا ہوا ہے وہ برائی سے روکنے کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا مکہ والے کو یہ کہنے سے کہ اللہ کو مان لو وہ آپ کے دشمن ہو گئے؟ نہیں، اللہ کے رسول نے جب کہا لات و عزا کو چھوڑ دو تب دشمن ہوئے۔ بھلائی کا حکم کرنے سے کوئی دشمن کیوں ہوگا؟ دشمن تو ہوتا ہے برائی سے روکنے سے، یہ کام برا ہے اس کو مت کرو۔ آپ کا سیپٹک ٹینک لیک ہو گیا، بدبو پھیلنے لگی، آپ کیوڑا پانی گلاب پانی لا کر ڈال رہے ہیں، بھائی یہ جو لیک ہوا ہے اس کو بند کر دو، ورنہ تھوڑا پریشر سے آنا شروع اگر ہوگا تو آپ کا یہ گلاب پانی بھی یہی پانی بن جائے گا، پھر یہ گلاب پانی آپ کا کام نہیں کرے گا، اور آپ کا یہ جو ہے مشک عنبر کام نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اس کو بھی بند کرنے کی کوشش کرو، ٹیپ ہی مار دو، تھوڑا دیر تو رکا رہے گا، لیکن امید ہے کہ دھیرے دھیرے وہ ختم ہو جائے گا۔ آج ہمارا حال کچھ ایسے ہی ہے، برائی چلی جائے گی، اچھائی آ جائے گا تو وہ جو بدبو پھیل رہی ہے تو اچانک جب پھیلے گی پریشر سے تو یہ اس پہ، چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم تو ماحول پہ عمل کرتے ہیں۔ پھر رمضان میں ماحول تھا، مسجد میں جگہ نہیں تھا، جب ماحول ہو جائے گا جگہ جگہ نشے کی چیز بکنے کی تو پھر ہمارے وہ بچے بھی جن کو اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنا چاہیے وہ بھی نشہ کرتے رہیں گے، پھر وہ ان کی عادی بن جائیں گے، پھر وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے کہ اچھا کام کیا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ بھلائی کا کام کرنے والوں کی مدد کرو اور گناہ کے کام کرنے والوں سے دور رہو، اس کو روکو، اس کی مدد مت کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہماری نظروں میں نہ کوئی بھلائی ہے نہ برائی ہے، بس چاپلوسی ہے، بس چاپلوسی۔ ہمارا ہاں میں ہاں ملا رہا نا، کچھ کر لو سب ٹھیک ہے، ہمارا ہاں میں ہاں نہیں ملا رہا، تہجد بھی پڑھ لو تو غلط ہے، کیا آرام میں خلل کر دیا تہجد پڑھنے آ گیا، جو میرے چپلوسی نہیں کرتا۔ میری بات بہت کڑوی لگتی ہے لیکن تو کڑوے انداز میں مت کیا کرنا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھو جمعہ کا بیان کہاں کیا ہوتا ہے نہیں مطلب، لیکن یہاں جمعہ کی تقریر اور بیان نہیں ہوا کرتا، یہاں تو دل کا درد بتایا جاتا ہے۔
زخم کا علاج بتایا جاتا ہے۔ اس لیے میری باتوں کو تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا کرو کہ جو کہا گیا اس میں کیا پیغام ہم کو دیا گیا، جو بتایا گیا اس میں واقعتاً کیا تھا۔ آپ ہر ایک آدمی، ہم کو تو لوگوں نے سابقہ کم پڑتا ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ ہر ایک اعتبار سے بزنس مین آدمی ہے، سابقہ پڑتا ہے۔ آپ خود غور کیجئے کہ کیا ہمارے بستے اور ہمارے علاقے میں اب کوئی یہ تمیز برائی اور بھلائی کا رہا ہے یا چاپلوسی کا معیار سے کرا گیا؟ تو پتہ یہ چلے گا، دل کہے گا کہ نہیں، چاپلوسی رہ گیا ہے، نہ برائی کی کوئی حیثیت نہ اچھائی کی کوئی حیثیت، نہ کوئی ہمارے نظر میں اچھے نہ کوئی ہمارے نظر میں برے، بس جو ہمارے ہاں میں ہاں ملا دے وہی اچھا، اور جو ہمارے ہاں میں ہاں نہ ملائے وہی برا۔ فرمایا نہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، کچھ اچھا کام کر رہا ہے اس کی مدد کرو، اس کا ساتھ دو، جہاں تک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ لگ جاؤ، لیکن اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکو، اس کو کوشش کرو۔ اس لیے فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا کہ نشہ کی چیزیں یہ تمام برائیوں کا جڑ ہے، ام الخبائث ہے۔ جب نشہ کر لیا اس کے عقل پہ پٹی پڑ گئی، اس کا عقل بیکار ہو گیا، اب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو اب وہ جو اس کی مرضی ہوگی، جو اس کی چاہت ہوگی، جو اس کی خواہش ہوگی وہ کر ڈالے گا، وہ کر ڈالے گا، کیونکہ اس نے یہ سمجھا نہیں، اب اس کے دماغ کام نہیں کر رہے۔ آپ اپنے ذرا محلے کا، اپنے علاقے کا نظر اٹھا کر دیکھو، اللہ کا شکر ہے آپ کی بستی میں بہت سمجھدار، بہت عقل مند اور بڑے اچھے تعلقات اور بہت اچھے شور سے رکھنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں جو اور دوسری بستیوں میں نہیں ملتی، لیکن یہ ہمارا شور سے، یہ ہمارا تعلق، یہ ہمارا نسبت، یہ ہمارا مقام کس حیثیت کا؟ اگر ایک برائی کو ہم روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جس برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے وہ اپنے طاقت، اپنے پاور کے اعتبار سے اس کو روک دے، اور اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہوں تو زبان سے برا کہے، اگر اس کی بھی نہ رکھتا ہوں تو دل سے برا کہے۔ تو ہماری یہ بستی دل والا نہیں ہے، ہمارے یہ بستی تو ماشاءاللہ پاور والا ہے، اور معاملات ہمارے پاور استعمال ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن برائی کو روکنے میں کیوں نہیں استعمال ہوتے ہیں؟ ہم کیوں تھک کر بیٹھ جاتے ہیں؟ برائی کرنے والا نہیں تھکتا، جو چند ہیں، تھوڑے ہیں، اچھوں سے کمزور ہیں۔ بھئی برائی کرنے والا تو کمزور ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے بھی، اندرونی اعتبار سے اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اگر چار لوگ وہی کہہ دینا کہ فلاں آ رہا ہے تو وہ گرتے پڑتے بھاگ جا کر اتنا کمزور ہوتا ہے، تو اتنا کمزور ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسے میں ٹہلتے میں ہو گیا کیسا، چلے گیا اس طرف تالاب کے اس طرف میں، اب وہاں چلے گیا، میں کچھ بھی نہیں کیا، میں جا کر صرف موبائل ہاتھ سے نکالا ہوں، تو آپس میں کہنے لگے لگتا ہے امام صاحب پولیس کو فون کر رہے، بھاگ گیا، وہ تھیلے والے میں کیا کیا تھا سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گیا، یہ لگتا ہے امام صاحب پولیس کو فون کر رہے اور کوئی بات نہیں۔ اب اس کا ڈر کتنا ہے؟ میں کہتا ہوں پرشاسن نہیں دیکھ، وہ کیوں دیکھے؟ اس کے اوپر اس کی نوکری ہے، وہ اپنا ڈیوٹی کر رہا ہے، وہ کیوں دیکھ لے گا؟ میرے اوپر ڈیوٹی نہیں، میرے اوپر تو ایمانی فرض ہے، تو ہم کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارا مسئلہ ایمان کا تنخے کا تھوڑی ہے، اس کا مسئلہ تنخے کا ہے، وہ نہ دیکھتا ہو نہ دیکھے۔ بھئی ہمارا بچہ اگر بیمار ہو جائے اور ہمارا بھائی نہیں دیکھ رہا ہو تو ہم کیا بولیں گے؟ میرا بھائی دیکھیے گا تو ہم کہے بولے جائیں گے تو پاگل ہے بیٹا تیرا، تو نہ دیکھے گا، اس کا تو نتیجہ ہے، وہ دیکھے نہ دیکھے تمہاری اولاد ہے، تمہیں دیکھنا ہوگا۔ تو یہ ایمان والی بستی اور سارے ایمان والے ہمارے بھائی ہیں، تو کوئی دیکھے نہ دیکھے، روکے نہ روکے، ہم اپنی پاور کے اعتبار سے، اپنے طاقت کے اعتبار سے ہم روکنے کی کوشش کریں گے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہماری پکڑ نہ ہو جائے، دنیا کے اندر ہم عذاب میں ملوث نہ ہو جائیں، اللہ کی عذاب اور پکڑ ہمارے اوپر نہ آ جائے، ہم اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ آج جو ہمارے حالات ہیں یہ حالات ایسے ہی تھوڑی ہیں، یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں،
یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں۔ آج دوسرے لوگ برائی کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں تو ہمیں تکلیف ہو رہی، ہونی بھی چاہیے، لیکن وہی غلط کام ہمارے بچے کر رہے ہیں، وہی غلط کام بعض مرتبہ ہم کر رہے ہیں دوسری شکل میں۔ یہ نہ روکنا بھی غلط کا ساتھ دینا ہے، یہ یاد رکھیے گا، نہ روکنا، آگے نہ بڑھنا، یہ غلط کرنے والوں کا ساتھ دینا ہے کہ آپ بے فکر کرو، ہم لوگ اطمینان ہے، بس جتنے دن حرکت میں 2-4 بار آنا تھا ہم آ گئے ہیں، اب ٹھنڈا گئے۔ یہ تو ہماری حرکت اتنی جلدی اچانک ان کی، اتنا جلدی تو لین جانے کے بعد پنکھا بھی نہیں رکتا ہے، آخر کیوں، کہاں سے کیا اچانک کیا آرڈر جاری ہو گیا، کیا ہو گیا جو ایک دم ہم پیچھے پڑ گئے؟ کیا ہمیں یہ چیزیں اچھی لگنے لگی؟ کیا اللہ سے کیا دباؤ آیا جو ہمیں جو ہے ان دباؤں کی وجہ سے خود دبنا پڑ گیا، پیچھے ہٹنا پڑ گیا؟ فرمایا نہیں، شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے، اس کا تو ارادہ اور نیت ہی نہیں ہے کہ نشہ کریں لوگ اور آپس میں دشمنیاں ہو جائیں، نشہ کریں لوگ اور جوا کھیلے لوگ، لاٹری کھیلے لوگ اور آپس میں ان کے اندر عداوتیں ہو جائے، بغض ہو جائے، نفرتیں ہو جائے، اور پھر یہ اللہ کے ذکر سے اور دین کے کاموں سے، قرآن کی تلاوت سے روٹ جائے۔ ہم جو مسجد آ رہے ہیں، ہمارا جو مسجد سے رشتہ ہے وہ ہمارا ایمان کے مقام اور ایمان کی طاقت کی بنا پہ نہیں ہے، ماحول کی وجہ سے ہے۔ رمضان میں اچھا ماحول ملا، مسجد میں ہم نظر آئے، تب اندازہ کیجئے جب ماحول کی وجہ سے ہے، جب برا ماحول ہوگا تو ہم برائی میں چلے جائیں گے، اور ہوتا ہے۔ رمضان میں جتنے کیرم دکان بند تھے کوئی نہیں کھیلتا تھا، اب شروع ہوگا تو شروع ہونے کے بعد کیرم کی جگہ پہ ہی نہیں، موبائل میں بھی کھیلنا شروع ہو جائے گا، لوڈو کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ موبائل تو رمضان میں بھی تھا لیکن ماحول نہیں تھا کہ اس میں لوڈو کھیلا جائے، ماحول نہیں تھا اس میں شطرنج کھیلا جائے، اس لیے سارے کلبے بند تھے، سارے کھیل کے چڈے بند تھے۔ تو اب جو ہے ہم رکے ہوئے تھے، جب ماحول بنا تو ہر ایک آدمی اپنے پاکٹ سے نکال کر کھیلنا شروع کر دیا۔ جب ماحول عام ہوگی برائیوں کا تو پھر ہر ایک آدمی اپنے آپ کو بچانا مشکل پڑ جائے گا، اپنے آپ کو بچانا مشکل پڑ جائے گا، کیونکہ ماحول برائیوں والا ہو گیا، اور برائیوں کے ماحول کی وجہ سے ہم اثر انداز ہونے لگے۔ بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کیچڑ میں اینٹا مارو گے خود کو پڑے گا، لیکن نالی جب بھر جاتا ہے تو کیچڑ نہیں برش مارا جاتا ہے، لیکن اب تو معاف نہیں ہوگا، تو اب اینٹا مارنے والا وقت نہیں ہے، اب تو برش مارنے والا وقت ہے کہ آدمی اٹھے، کوشش کرے، اپنی طاقت کو لگائے، اپنی صلاحیتوں کو لگائے، اگر اللہ نے کوئی عہدہ اور کوئی مقام دیا ہے تو اس کا استعمال کرے۔ اگر کسی اعلیٰ درجے والوں سے تعلقات ہے جن کے بنا پہ ہمارا کوئی سوسائٹی تبدیل ہو سکتی ہے تو اس کے پاور کا بھی استعمال کروائے تاکہ ہمارے علاقے سے اس برائی کا خاتمہ ہو، اس برائی کا خاتمہ ہو، کیونکہ برائی کے خاتمے کا فکر نہیں کریں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جس سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی، فرمایا اگر تم برائی کو روکنے کی کوشش اپنے طاقت کے اعتبار سے نہیں کرو گے تو اللہ عذاب بھیجے گا جن میں اچھے لوگ بھی شامل ہو جائیں گے، وہ عذاب ان پر بھی آ جائیں گے، وہ پریشانیاں ان پر بھی آئیں گی، وہ مصیبتیں ان پر بھی آئیں گی۔ اور ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مسجدوں میں پابندیاں لگی تو کیا یہ لگا کہ جو روز نہیں آتا وہی نہ آئے، بلکہ روز جو اگلی صف میں پڑھتے تھے ان کو بھی کہا گیا کہ آپ مت آئیے، 5 ہی آدمی آئے، آئی نہ آزاد۔ جب اللہ نے اپنے گھر سے نکالا تو یہ نہیں کہا کہ نہیں آپ تو خوب تسبیح لانے والے، خوب نیک کام کرنے والے تھے اس لیے آپ لوگ آتے رہیے، آپ لوگ کے لیے کوئی بات نہیں کہے، نہیں، سب کو نکال دیں۔ جب تمہیں احساس نہیں تو ہمیں مانی کیا ضرورت ہے؟ جب تمہیں اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے اور تمہارا دل تلملا نہیں رہا ہے، تم پریشان نہیں ہو رہے ہو، تم اپنے طاقت اور اپنی صلاحیت کا استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ بہت ساری بستیاں، آپ بھی نہیں کرانے والے ہیں، میں بھی نہیں کرانے والا ہوں، بہت ساری بستیاں ہمارے ریل پار میں ایسے تھے جہاں یہ کام ہوا کرتا
لیکن اب وہ ختم ہو گیا، نہیں ہو رہا، اور پھر ہمارے یہاں ہو یہ کیسے ہو جائے گا؟ بلکہ بعض بستیاں وہ ہیں جو اس چیزوں میں ماہر تھا، ان کے لوگ چرچے تذکرے کرتے تھے، فلاں علاقہ تو ایسا ہے، اب وہی علاقہ ہیرا بن گیا اور ہمارا علاقہ جو ہے کھیرا بن گیا۔ جن علاقوں کا نام اچھے لوگ نہیں دیا کرتے تھے، وہ علاقہ بہت بڑا عجیب علاقہ ہے، وہاں تو گھر گھر میں جھگڑے ہیں، وہاں تو فنا ہے، وہاں تو طلاق ہے، وہاں تو نشہ ہے، وہاں تو جوا ہے، وہاں تو ایسے ہے ایسے، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ لیکن اب وہی علاقوں کے اندر سدھار آتا چلا گیا، اور ہمارے علاقوں کے اندر ان علاقوں سے نشاور لوگ آ کر کے خریدیں اور لیں۔ آئے کی بات کہیں تو اور برا لگے معاف کر دینا، جب ہمارے مالی حالات کے اعتبار سے کوئی نقصان آتا ہے نا تو ہم بڑی جلدی اٹھتے ہیں، نہیں اس کو بند کریں گے، اور جہاں چند دن میں بھر گیا سب ختم ہو گیا۔ محبت تو دین سے ہونی چاہیے، محبت تو اللہ کے احکام سے ہونا چاہیے، محبت تو اللہ کے فرمان سے ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کی چیزوں کی جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مری ہوئی بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس چلا جائے گا، ہاتھ کا میل ہے۔ اور دین کی محبت اور دین اور ایمان کے لیے کسی چیز کا قربانی، یہ تو دنیا میں بھی سرخروئی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں تو ہے ہی، آخرت میں تو ہے ہی۔ آج پتہ نہیں ہم سننے کی صرف عادی ہو گئے ہیں، یا کبھی کبھی بیٹھ کر غور بھی کرتے ہیں؟ کیا برائی کی عادت ہمارے اندر دیکھنے کے اتنے پڑ گئے ہیں کہ ہماری نظروں کے پردے کر گئے ہیں؟ ہمیں نظر ہی نہیں آنے لگی کہ یہ بھی ہو رہا ہے، اس کی بھی فکر کرنی چاہیے، اس کا بھی کوئی کوشش کرنی چاہیے، اس کا بھی کوئی راستہ نکالنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ، کہ یہ شیطان ارادہ اور کوشش کرتا ہے اس بات کا کہ تم کو نشہ کے کاموں میں لگا کر، جوا کے کاموں میں لگا کر، غلط کاموں میں لگا کر آپس میں عداوتیں اور بغض پیدا کروا دے، اور دین کے کام سے تم کو روک دے، نماز سے تم کو روک دے، ذکر سے تم کو روک دے، اللہ کے قریب آنے سے تم کو روک دے، اللہ سے تعلقات بڑھانے سے روک دے، دلوں کے اندر آپسی محبتیں اور دوسروں کے درد کو سمجھنے سے تم کو روک دے۔ یہ تو شیطان چاہتا ہے، اس لیے تم کو ان کاموں میں ڈالتا ہے اور اس طرف تم کو لاتا ہے، ان برائیوں کی طرف۔ اس لیے ان برائیوں کو برائی سمجھو، چونکہ نشہ انسان کے پاس اور جانوروں کے فرق جو ہے وہ انسانوں کی عقل ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، اور نشہ سب سے پہلے عقلوں کو کھا جاتا ہے۔ نشہ عقل پہ پردہ ڈال دیتی ہے، تو جب انسان کی عقل پہ پردہ پڑ جائیں گے تو پھر وہ انسان ہوگا، اور حقیقت میں دیکھنے کے اعتبار سے انسان لگے گا، لیکن اصل کے اعتبار سے وہ جانور ہو جائے گا۔ ان کاموں کو کر ڈالے گا جن کاموں کو ایک جانور کرتا ہے، ان کاموں کو کر ڈالے گا جن کاموں کو شیر اور بچھو اور اژدہے کرتے ہیں، قتل بھی کرے گا، عزتیں بھی لوٹے گا، نامعلوم کیسی کیسی حرکتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اور جانور میں جو چیز فرق کرنے والے کی عقل، اس عقل پہ پردہ پڑ گیا، وہ عقل اس کے بیکار ہو گئے، اب اس کے دماغ کام نہیں کر رہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست اور بزرگوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، امت کے ایک ایک فرد کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارے علاقہ اور بستی میں یہ برائیاں کھلے عام اب پھر سے ہونے لگی، یہ نشہ کے سامان کھلے عام بکنے لگے، یہ نشہ کے لینے کے لیے سامان غیر مسلم اور مرواڑی کی لڑکیوں تک آنے لگی۔ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ برائیاں صرف یہی تک رہے گی؟ اس کا کیا رخ ہوگا، اس کا کیا انداز بدلے گا، یہ نہ ہم کہہ سکتے ہیں نہ آپ کہہ سکتے ہیں، چونکہ وہ لینے والی غیر مسلم لڑکیاں آ رہی، نشہ کا چیز بیچنے والا ایک مسلمان بیچ رہا۔ اب نشے کی حالت میں اگر کسی قسم کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ مسلمان بستی کے اوپر بہت بڑا کلیم اور بہت بڑا نقصان۔ ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، یہ اللہ کے عذاب کو پکارنا اور بلانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، سمجھدار لوگ جن کو اللہ نے کچھ صلاحیتیں دی ہیں، جن کا اللہ نے کوئی مقام بنایا ہے،
وہ لوگ ان پر توجہ دیں اور ذرا دھیان دیں. آپ پہ تھوڑے توجہ دینے سے، آپ کا تھوڑا دھیان دینے سے آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کی بستی کے اندر بہت حد تک کا سدھار آنا شروع ہو گیا تھا اور یہ برائیاں پردے میں چلی گئی تھی. میں یہ نہیں کہوں ختم ہو گیا، پردے میں چلی گئی. لیکن پھر جب آپ تھک کر بیٹھیں تو یہ برائیاں پھر اپنے عروج پہ آ گیا، پھر اسی سڑکوں پہ آ گیا، پھر اسی راستے پہ آ گیا جہاں ہم دیکھ کر اسے پیچھے ہٹائے تھے. تو افسوس ہے کہ برائی کا ختم کرنے والے زیادہ لوگ وہ تھک جائیں اور برائی کے کرنے والے کم لوگ وہ جمے رہیں. یہ بڑی افسوس کی بات ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوست بزرگوں، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اور اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ میرے رب نے آخر امت میں پیدا کر کے ہمیں دو ذمہ داری دی ہے، ایک اچھائی کا حکم کرنا، ایک برائی سے روکنا. تو ہم برائی کے روکنے کے لیے اپنی طاقت کے اعتبار سے کوشش کریں گے. اللہ ہم اور آپ کو سمجھ کے توفیق عطا فرمائے. آمین.